بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج پھر ہم ایک ویزا جو کہ ورک ویزا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم آپ کو ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ یہ ہے استونیا کا ویزا اور یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ویب سائٹ پہ آپ کو ریٹرن ڈیٹیل ہے، کچھ ایسی انفارمیشن لازمی ہوتی ہے جو کہ ہم ویڈیو میں بتاتے ہیں جو کہ ویب سائٹ پہ اس طرح ہم ڈیٹیل ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو شاید ویب سائٹ پہ یا ہمارے بلاگ میں نہ نظر آئیں، لیکن اس کا کس طرح اس کا ایڈوانٹیج اٹھانا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں ہی ملے گا۔ اور جو ہم نے اس کے اوپر وائس اوور کی ہوتی ہے، یہ اسٹونیا کا ورک ویزا ہے جسے ہم ڈیجیٹل نومیڈ ویزا۔ نومیڈ کیا ہوتا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اکیلا استونیا نہیں ہے جس نے ڈیجیٹل نومیڈ اناؤنس کیا ہے۔ نومیڈ کا پرپس کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں کنٹریز نومیڈ اناؤنس کرتی ہیں اور اس کے کنٹریز کو کیا بینیفٹس ہیں، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں نومیڈ کے تناظر میں یا اس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کو کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ نومیڈ بیسیکلی ریموٹ ورکرز کو کہتے ہیں۔ ریموٹ ورکرز کون ہوتے ہیں؟ جس طرح آپ کا امپلائر سیم کنٹری سے، لائک اگر آپ پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، نیپال میں، میں بیٹھے ہیں، سیم کنٹری سے اگر آپ کا امپلائر ہے اور آپ گھر سے کام کر رہے ہیں، اسے ریموٹ ورکر کہیں گے۔ لیکن نومیڈ کی کیٹیگری میں یہ ریموٹ ورکر نہیں آئے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ نومیڈ کی کیٹیگری میں کون سے ریموٹ ورکرز آتے ہیں؟ میں نے پہلے بتا دیا ڈیجیٹل نومیڈ ریموٹ ورکرز سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ہمیں پہلے کلیریفائی کرنا پڑے گا کہ کون سے ایسے ریموٹ ورکرز ہیں۔ تو میں نے ابھی جس طرح بتانے جا رہا ہوں کہ ایک اسپیسیفک کلاس ہے ریموٹ ورکرز کی، اس کے اندر پہلا میٹرکس یا پہلا کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ آپ ریموٹ امپلائر ہوں، کسی ایسے ریموٹ ورکر یا امپلائر ہوں، امپلائر نہیں امپلائر ہوں، اور ایسے کنٹری سے ہوں جو آپ کا لوکل ریزیڈنٹ کنٹری نہ ہو۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ ریموٹ ورک یا ریموٹ امپلائر ہوں کسی ایسی کمپنی کے جو کہ آپ کے ریزیڈنٹ کنٹری سے وہ امپلائر بلونگ نہ کرتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اف یو آر لیونگ ان پاکستان اور انڈیا اور سری لنکا اور یو اے ای اور نیپال، تو اگر ان سارے کنٹریز کی اگزامپل لے لوں کہ میں اگر انڈین سٹیزن ہوں تو میرا جو ورکر یا امپلائر ہے وہ انڈیا سے نہ ہو، اور اگر میں پاکستان میرا امپلائر انڈیا سے نہ ہو، میں امپلائر ہوں کسی ایسے ورکر کا جو کہ آؤٹ سائڈ کنٹری ہو، میرے ریزیڈنٹ کنٹری سے کوئی اور کنٹری ہو۔ تو یہ پہلی ریموٹ ورکر کی ڈیفینیشن کلیئر آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ریموٹ ورکر کسی ایسے امپلائر کا امپلائر ہو جو کہ سیم اس کنٹری سے نہ ہو جو کہ آپ کا ریزیڈنٹ کنٹری ہو۔ نمبر 2، آپ کی منیمم ایج جو ہے وہ 18 ایئرس سے پلس ہو۔ تھرڈلی جو چیز ہے وہ ہے ریموٹ ورکنگ، اور فورتھ تھنگ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کافی ڈیٹیل۔ پھر 5 جو آئٹم ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے رجسٹر فری لانسر اس نیٹو کنٹری، مراد ہے ریزیڈنٹ کنٹری میں، اور منیمم سیلری تقریباً 3504 مطلب 3504 یورو منتھلی سیلری ہو، اراؤنڈ 1 ملین پاک روپیز بنتے ہیں، اور اراؤنڈ 3.16 لاکھ جو ہے وہ انڈین روپیز بنتے ہیں۔ اتنی سیلری وہ گیٹ کر رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کے پاس تمام آئٹمس پوری ہیں تو آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے، آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے وداؤٹ اینی ویزا اسپانسرشپ۔ آپ جو ہے نا یہ استونیا کا
ویزا 15 سے 30 دن اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے، اور اس کے اندر آپ یہ ویزا گیٹ کر لیتے ہیں۔ اب سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اپلیکیشن فارم آپ نے فل کرنا ہے۔ ڈی ٹائپ ویزا اور سی ٹائپ ویزا کے لیے 2 قسم کے ویزا اپلیکیشن ہیں جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے جا کے میں ان کا بتا دیتا ہوں کہ ڈفرینس کیا ہے۔ اس کے بعد پروف آف ویزا فیس پیڈ، جو کہ آپ نے ایک ریسپٹ ہو وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ پاسپورٹ سائز 2 پکچرس ہوں، آپ کو فوٹوگرافس ہوں۔ ٹریول میڈیکل انشورنس ہو، امپلائمنٹ کانٹریکٹ فرام ریموٹ امپلائر، اور آئٹنری اکاموڈیشن پروف۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، استونیا کے لیے آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے، جو کہ گیریز کے لیے ہوگی، یا گیریز کے لیے جب آپ بک کر لیں گے ڈاکومنٹ جو ہے ایمبیسی یا اس کے ڈراپ باکس پہ آپ پر دینے ہیں۔ انٹرویو ہوگا آپ کا ویزا کے لیے، اور نیکسٹ جو ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے، رسپانس کا ویٹ ٹائم بتا دی۔ پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس کیس میں، کیونکہ پاکستان میں استونیا کی ایمبیسی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھر اس کے لیے ایک ڈفرینٹ ایمبیسی چوز کرتے ہیں جہاں کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں، اور اس کا سٹیپ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیے ہیں۔ یہ ہنگری کی ایمبیسی ہے جس کے لیے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے ہنگری کی ایمبیسی میں، اور استونیا کے ڈاکومنٹس اس کا سٹیپ میں پڑھ کے آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں۔ نیچے میں جاتا ہوں تو ڈی ٹائپ ویزا ہے جو کہ مور دین 90 ڈیز اسٹے کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور اس کی ڈیٹیل یہاں سے آپ کو مل جائے گی کس طرح کا ہوتا ہے۔ سی ٹائپ ویزا ہے، آپ ہے لیس دین اپ ٹو 90 ڈیز آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ ڈی ٹائپ ویزا میں ایک چیز یاد رکھیے گا، مور دین 90 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن آپ شنجن ریجن میں یہ استونیا فال کرتا ہے، آپ آؤٹ سائڈ استونیا اراؤنڈ 90 ڈیز رہ سکتے ہیں۔ 90 ڈیز اسٹے کر رہے ہیں استونیا میں ڈی ٹائپ ویزا کے اوپر، تو شنجن ریجن میں آپ کے پاس لمیٹیشن ہے۔ ڈی سی ٹائپ کی فیس 80 یورو ہے، اور ڈی ٹائپ کے لیے 100 یورو۔ لیس دین 183 ڈیز رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا، آپ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں۔ شارٹ سٹے ویزا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لانگ سٹے ویزا ہے، اس کے اندر آپ کو ڈیٹیلز یہ انہوں نے بتا دی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سیم چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے، ہیلتھ انشورنس، اور اس کے علاوہ چلڈرن کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ کس طرح اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور وداؤٹ چلڈرن جانا ہے تو وہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے، اور اراؤنڈ لیس دین 90 ڈیز کے لیے آپ کو سی ٹائپ ویزا اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے لیے میں نے جس طرح پہلے بتایا آپ کو کہ جو ہے نا ہنگری ایمبیسی کے اندر ڈیٹیلز ابھی لوڈ ہو رہی، جیسے لوڈ ہوتی ہیں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، ڈیجیٹل نومیڈ کا نیٹو کنٹری یا آپ کو استونیا یا کسی بھی کنٹری میں جانے کا ایڈوانٹیج کیا ہے، وہ لوگ کیوں ڈیجیٹل نومیڈ اناؤنس کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جتنی سیلری، جس طرح 3500 یوروز انہوں نے رکھی ہے، اچھی سیلری ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ریونیو آتا ہے آپ کے لوکل نیٹو کنٹری میں ایز اے ڈالر کی فارم میں، اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے، آپ جب استونیا چلے جائیں گے تو وہاں بھی یہ ایز اے ریونیو آئے گا، تو وہاں ان کے پاس کیا ہوگا، انکر ہوتا جائے گا ایز اے ریونیو۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک تو آبسلیٹ کرنے کے لیے لوکل امپلائر نہیں رکھا، آؤٹ سائڈ ریزیڈنٹ کنٹری امپلائر رکھا ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ آؤٹ سائڈ ریزیڈنٹ کنٹری امپلائر رکھنے سے جو بھی ریمیٹنسز آئیں گی وہ استونیا آنے شروع ہو جائیں گی، تو اس طرح فارن ریزرو آٹومیٹکلی انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، اور ان کے پاس ایک ایسا ریسورس انکریز ہوگا جو کہ ریموٹ کام کر سکتا ہے، اور ایک ہائیلی اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ پرسن ان کے پاس آن سائٹ چلا جائے گا۔ تو یہ ڈیجیٹل نومیڈ کا کنٹری وائڈ کانسیپٹ ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، میں نے اس میں آپ کو ڈی ٹائپ کی لنک بھی دے دیا اور سی ٹائپ کا بھی لنک دے دیا۔ یاد رکھیے گا پاکستان کے لیے ہنگرین ایمبیسی پروسیس کرتی ہے ڈی ٹائپ اور سی ٹائپ کو، اور اسپیشلی اس میں سی ٹائپ پروسیس ہوتا ہے ڈی ٹائپ کے لیے کچھ منتھ پہلے تک کی جو انفارمیشن ہے، جو لاسٹ کپل آف منتھس بیک کی بات ہے،
اس کے اندر ڈی ٹائپ ویزے کے لیے جو کہ +90 ڈیز ہے، اس کے اندر آپ کو ان کے لوکل آفس وزٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ لوکل آفس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایمبیسی کو وزٹ کرنا پڑے گا، جو آپ کو ابو دھابی مل سکتی ہے اور باکو میں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے لوکل ہم یہاں سے اپلائی کرتے ہوئے سی ٹائپ پہ جائیں اور لیٹر آن ہم اسے ایکسٹینشن میں جا کے ڈی ٹائپ کرا سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کی چند ایک اسپیکٹ میں پھر دوبارہ ریمائنڈ کراتا چلوں کہ یہ فری آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے، 15 سے 30 دن لگیں گے اور ویزا فیس اراؤنڈ $80 to $100 ہے۔ 98% اس کی سکسیس ریشو ہے ویزا کے لحاظ سے استونیا کی، اور لیٹر آن آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں پی آر میں، اور اگر وہاں آپ کو امپلائر مل جائے تو آپ بلو کارڈ میں سے کنورٹ کرا سکتے ہیں۔ اس تمام انفارمیشن کی ڈیٹیل، جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، اس کی آپ کو ہمارے بلاگ کے اوپر ڈیٹیل مل جائے گی، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ کوئی سوال ڈی ٹائپ اور سی ٹائپ ویزا استونیا سے ریلیٹڈ ہو، آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے اور ہمارے ویلاگ کے نیچے پوچھ سکتے ہیں، بلاگ کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہماری کسی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پوچھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔